بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد، والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه كالمصدر واسم الفاعل والمفعول وما أشبه ذلك، ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر، وكل من الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير قصر، وكل جملة قرنت بأخرى قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة. الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة احترز به عن التطويل على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ، أو غير زائد. هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته، لأن جميع ما ذكره من القصر والفصل والوصل والإيجاز ومقابليه إنما هي من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسند، مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك. فالواجب في هذا المقام بيان سبب إفرادها وجعلها أبوابا برأسها، وقد لخصنا ذلك في الشرح. تنبيه على تفسير الصدق والكذب الذي قد سبق إشارة ما إليه رہنے دو اس کو پڑھائی کر کے بولو، چونکہ پڑھانا ہے سفر تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو چل رہی ہے کہ علم معانی کا مقصد 8 بابوں پر منحصر کیوں ہے. تو دلیل حصر بیان کر رہے ہیں. وجہ حصر 8 باب ہونے کی کہ کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء. خبر انشاء کیسے ہوگا تو اس کو بتا دیا کہ جو کلام آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں جو نسبت ہوگی تو ٹھیک خارج میں بھی اس کے مقابل میں نسبت ہوگی یا نہیں. اگر نسبت ہے خارج میں تو خبر ہے، نہیں تو انشاء ہے. اب خبر کلام ہے تو اس کے لیے مسند علی چاہیے، تو ایک باب وہ کھڑا ہو گیا. مسند چاہیے تو اس کے حوال کے لیے دوسرا باب کھڑا ہو گیا. پھر اسناد، تو اس کے لیے بھی الگ باب. اسناد پھر مسند اگر فعل یا معنی فعل ہوتا ہے تو اس کے متعلقات ہوں گے، تو اس کے لیے الگ باب ہے. پھر اسناد ہے تو وہ حصر کے ساتھ ہوگا یا بغیر حصر کے، اس کے لیے الگ باب بنا دیا. ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ آئے گا تو وصل کریں گے یا فصل کریں گے، تو اس کے لیے الگ باب ہے. کلام بلیغ جو آپ استعمال کریں گے تو جتنا معنی ہے، جتنے معنی ہیں اتنے ہی الفاظ لائیں گے، یا کم لائیں گے یا زائد لائیں گے. کم لائیں گے ایجاز کہتے ہیں، برابر لائیں گے تو مساوات کہتے ہیں، زیادہ لائیں گے تو اطلاق کہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی الگ باب کھڑا ہو گیا، اور انشاء کے لیے تو ایک باب ہی ہے. تو اس طرح کل 8 باب بن جاتے ہیں، اس لیے 8 میں منحصر ہے، اس لیے 8 میں کر دیکھیے. والخبر لا بد له من مسند الیہ و مسند و اسناد. اور خبر کے لیے ضروری ہے مسند الیہ کا ہونا، مسند کا ہونا اور اسناد کا ہونا. 3 تو یہی ہو گئے. پھر کرے والمسند قد یکون له متعلقات. اور مسند کے لیے کبھی کبھار متعلقات ہوتے ہیں. المسند قد یکون له متعلقات. مسند کے لیے کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں؟ متعلقات. کب ہوتے ہیں؟ اذا کان فعلا او فی معناه. جبکہ یہ مسند فعل یا معنی فعل ہو. معنی فعل میں کون کون آتے ہیں؟ کل مصدر، جیسے مصدر و اسم الفاعل، اسم فاعل و اسم المفعول وما اشبہ ذالک، اور جو اس کے مشابہ ہے. یہاں سے شارح فرما رہے ہیں کہ اس میں خبر کی کیا قید ہے. مسند علیہ خالی خبر ہی میں تھوڑا ہوتے ہیں. مسند علیہ تو انشاء میں بھی ہوتے ہیں نا، کیونکہ نسبت تامہ وہاں بھی ہوتی ہے. فرق ہے کہ وہ نسبت انشائی ہے اور یہ خبری ہے. نسبت تامہ وہاں ہوتی ہے. نسبت تامہ اسناد کو کہتے ہیں. تو اسناد جہاں ہوگی تو وہاں مسند علیہ ہوں گے.
تو یہ خبر ہی کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ ولا وجہ لتخصیص حاضر الکلام بالخبر، اس کلام کو خبر کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 باب کھڑے ہو گئے ادھر، مسند علیہ کے احوال، مسند کے احوال، اسناد کے احوال، پھر متعلقات مسند کے احوال، پھر کرا وکل من الاسناد و تعلق، اسناد و تعلق میں سے ہر ایک حصر کے ساتھ ہوگا یا بغیر حصر کے، تو اس کے لیے الگ سے ایک باب ہو گیا۔ وکل من الاسناد و تعلق اما بقصر او بغیر قصر، پھر اسناد و تعلق میں سے ہر ایک یا تو حصر کے ساتھ ہوگا یا بغیر حصر کے۔ کتنے 5 باب ہو گئے۔ وَكُلُّ جُمْلَةٍ قَرَنَتْ بِأُخْرَى، ہر وہ جملہ جو دوسرے جملے سے ملا ہوا ہو، مل جائے تو عطف کریں گے یا بغیر عطف کریں گے، اس کو وصل و فصل کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک باب کہ اما معطوفۃ علیہا، یا تو ما قبل والے پر عطف ہوگا، او غیر معطوفۃ، یا معطوف نہیں ہوگا۔ تو ایک جملہ دوسرے جملے کا معطوف علیہ بنے گا یا نہیں بنے گا، تو معطوف علیہ یہ وصل ہیں، ترک عطف کو فصل کہتے ہیں۔ ایک باب اس کے لیے ہو گیا۔ کتنے 5 ہو گئے؟ ہاں 6 ہو گئے۔ والکلام البلیغ اما زائد علی اصل المراد، جو کلام بلیغ آپ استعمال کریں گے تو جو مراد ہے، آپ جو معنی بتانا چاہتے ہیں اتنے ہی آپ کلام لائیں گے، یا اس سے کم لائیں گے یا اس سے زائد لائیں گے۔ تو اس کے لیے ایک باب کی ضرورت پڑ گئی۔ اگر کلام بلیغ یا تو اصل مراد پر زائد ہوگا کسی فائدے کے لیے تو اس کو اتناب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برابر ہوگا تو مساوات، کم ہوگا تو ایجاز۔ یہ تینوں ملا کے ایک باب ہے۔ تو اس طرح 7 باب ہو گئے، اور ایک انشاءاللہ 8 باب ہو گئے۔ لے فائدتن کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شارح فرماتے ہیں لے فائدتن کی قید لگا کے تطویل سے بچنا ہے، یعنی اصل مراد پر جو کلام زائد ہوگا تو وہ کبھی تطویل کے حد تک چلا جاتا ہے۔ تطویل کہتے ہیں اس زیادتی کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تطویل لا طائل کہتے ہیں نا، بے فائدہ زیادتی۔ تو اتناب جو ہوتا ہے اس میں زائد تو ہوتے ہیں الفاظ، مگر وہ بے فائدہ، اسی لیے کہا فائدے کے لیے ہو، فائدے کے لیے ہونے کی قید لگا کے تطویل کو خارج کر دیا کہ تطویل اگر ہو تو پھر وہ بلاغت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہو۔ سمجھ گئے؟ تطویل کے فائدے کی قید کیوں لگا کر وَاحْتَرَزَا بِهِ عَنِ التَّطْوِيل، اس کے ذریعے مصنف نے تطویل سے احتراز کیا، کیونکہ تطویل میں فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن شارح کہتے ہیں یہ احتراز مقصود ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی کیوں ضرورت نہیں تھی؟ کہ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کلام بلیغ، کلام تو اگر تطویل رہے گی تو بلیغ ہوگا کیسے وہ، اور بلیغ ہے تو تطویل ہوگی کیسے؟ جب بلیغ کہہ دیا ہے تو تطویل تو لفظ بلیغ ہی سے خارج ہے، تطویل لفظ بلیغ ہی سے، تو الگ سے خارج کرنے کے لیے لفائدتن کی قید کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ علا لیکن کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے؟ ہاں، اب یہ سب یاد رکھا کرو، کہیں کہ ترجمہ کرنا فٹ نہیں ہوگا، علا کا معنی پر ہوتا ہے تو کہا فٹ ہی نہیں ہو رہا، جیسے یہاں فٹ نہیں ہو سکتا۔ تو علا یہ لیکن، لا کہ علا انہو لا حاجت الیہ بعد تقیید الکلام بالبلیغ، لیکن یہ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی کلام کو بلیغ سے مقید کرنے کے بعد، اس لیے کہ جب بلیغ سے مقید کر دیے اس کلام میں تطویل کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تطویل ہوگا تو بلیغ ہی نہیں ہوگا وہ، تو بلیغ کی قید ہی سے وہ تطویل خارج ہو گئی تھی۔ اب دوسری تطویل کو خارج کرنے کے لیے ایکسٹرا ایک قید لے فائدہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ او غیر زائدین، یا
اصل مراد سے کلام زائد نہیں ہوگا، نہیں ہوگا میں دو صورت ہے، یا برابر ہوگا یا برابر سے بھی کم ہوگا۔ برابر کو مساوات کہتے ہیں، کم ہو تو ایجاز کہتے ہیں۔ ھذا کلہ ظاہر، شارح کہتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو خبر ہوگا تو اس میں یہ صورت ہوتی ہے۔ کلام جب خبریہ ہوگا، مسند مسند علیہ ہوتا ہی ہے، مسند مسند علیہ ہوں گے تو اسناد تو ہوگی ہی، اسناد ہوگی تو حسر کے ساتھ ہوگی یا بغیر حسر کے ہوگی۔ مسند فعل ہوگا تو فعل کے متعلقہ تو آتے ہی ہیں، مفعول وغیرہ تو آتے ہی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی جب کوئی نئی بات ہے یہ نہیں، یہ ساری باتیں معلوم ہے، تو جو باتیں معلوم ہیں ان کو بتانے میں کوئی فائدہ ہے؟ ہاں بھائی جانتے ہیں کہ سجاد یہاں پڑھتا ہے، اب اگر مقبول کو ہم بتائیں کہ یہاں سجاد بھی پڑھتا ہے، عاقب بھی پڑھتا ہے، اور عارف شندرا اور مڑھوٹ یہ سب پڑھتے ہیں، تو کبھی یہ کوئی فائدے کی بات تو نہیں ہوئی نا۔ اس لیے شارح کہہ رہے یہ فائدے کی بات نہیں ہے، سب کہ فائدے کی بات وہی کہہ رہے ہیں۔ کر ھذا کلہ ظاہر، یہ سب تو ظاہر ہیں، لیکن لا طائل تحتہ، اس کے بیان کرنے کے ماتحت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کلینا جمیع ما ذکرہ، اس لیے کہ وہ سب جو مذکور ہوئے، قصر ہے، وصل، فصل، ایجاز کے جو دونوں مقابل ہے، مساوات اور اتناب، یہ سب جملہ کے احوال ہے، یا مسند علیہ کے یا مسند کے، مثلا تاکید، تقدیم، تاخیر وغیرہ ذالک، تو یہ سب تو ظاہر ہے، معلوم ہے، ان کو بیان کرنے میں کوئی فائدہ کیا فائدہ پھر ہے؟ کا فائدہ یہ بتانا تھا یہاں کہ ہر ایک کا باب الگ الگ کیوں کیا ہے، ہر ایک کا بھئی یہ کلام خبر ہے، خبر میں یہ آتے ہیں تو سب کو ایک ساتھ بیان کر دے تو بھی تو ہوتا، ایک ہی باب میں سارے کو بیان کر دیتے تو بھی ہوتا۔ جیسے کہ یہاں طلبہ پڑھ رہے ہیں تو الگ الگ کلاسیں کیوں کیے ہیں؟ یہ بتانا کہ ہمارے یہاں 100 بچے پڑھتے ہیں، اگر کوئی مدرسے کے سسٹم سے آگاہ نہیں ہے تو ان کو کہیں گے یہ بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، ارے بھائی یہ بچے یہاں تو یہی تو پڑھتے ہوں گے، کون اور پڑھتے ہوں گے؟ تو یہ ہم 7 کلاسوں میں بانٹے رکھے ہیں، 7 کلاسوں میں 8 کلاسوں میں بانٹے رکھے ہیں۔ یہ کہنا یہ جو ہے فائدے کی بات نہیں ہے، یہ کہنا 8 کلاسوں میں بانٹے کیوں رکھے ہیں، 8 کلاسوں میں یہ بتانا یہ فائدے کی بات ہے۔ تو یہ فلاں 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 ہے، یہ بتانا یہاں کمال نہیں تھا، یہ خوبی کی بات نہیں ہے۔ خوبی کی بات یہ ہوتی کہ ہر ایک کا باب آپ نے الگ الگ کیوں کیا ہے، سب کو ایک ہی باب میں کیوں نہیں ڈال دیا، یہ بتانا چاہیے تھا۔ لیکن مصنف نے وہی کہہ رہا ہے کہ یہ جس طرح بیان کیا اس میں کوئی فائدہ کس میں تھا؟ کرفل واجب فی حاضل مقام، جو ضروری جگہ ہے بیان و سبب افرادہا، ان سب کو الگ الگ بیان جو کیا ہے اس کے سبب کو بیان کرنا یہ واجب تھا کہ الگ الگ کیوں کیے ہیں۔ وجعلها ابوابا براسها، اور ہر ایک کو مستقل باب بنانے کے سبب کو بیان کرنا یہ یہاں ضروری تھا، لیکن مصنف نے یہ نہیں کیا۔ تو آپ نے بھی نہیں کیا کہ ہم کیے ہیں، کہاں؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی پہلے مطول، کیا لکھے تھے؟ ہاں وہ بہت زیادہ ہی لمبی تھی، مختلف ذکر آتے ہیں کہ کتنے کتنے جلدوں میں تھی، تو اتنا پڑھتا کون؟ پھر انہوں نے شارٹ کٹ کر کے یہ مختصر کیا، مختصر بھی مطول لگ رہی ہے نہیں؟ وقد لخصنا ذالک فی الشرح، ہم نے اس کی تلخیص شرح میں کی ہے، سبب ہم نے بیان کیا ہے۔ یہ حاشے میں دیا ہوا پڑھ لیجئے گا، حاشے کا خلاصہ یہ ہے کہ بحثیں کثیر ہیں، کیا ہے؟ بحثیں کثیر ہیں۔ اب تفصیل کیا ہے کہ دیکھو جملہ ہوگا، کلام جو بھی لفظ ہوگا وہ کلام ہوگا یا مفرد ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جو مفرد ہوگا اس کو الگ بیان کرنا ہوگا، کلام کو الگ، تاکہ
کلام اور افراد کے درمیان مفرد کے درمیان امتیاز رہے. پھر جو کلام ہوگا تو اس میں مسند جو اجزاء ہوں گے وہ عمدہ ہوگا یا فضلہ ہوگا، عمدہ ہوگا یا فضلہ ہوگا. تو مسند علیہ یہ عمدہ ہے اور جو متعلقات ہے یہ فضلہ ہے. تو ان کو الگ الگ اس لیے کرنا ضرورت پڑ گیا تاکہ یہ عمدہ اور فضلہ میں فرق رہے. تو پھر مسند علیہ کو الگ کیوں رہا؟ تو چونکہ ان کے اندر باریکیاں زیادہ ہیں، ان کی بحث کثیر ہے، اس لیے ان کو بھی الگ الگ کر دیا. یہ اس طرح مختلف وجوہات انہوں نے بیان کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بحث کثیر ہونے کی وجہ سے سب کو الگ الگ بیان کیا. ایک ہی ساتھ اگر بیان کر دیتے اور پڑھتے چلے جاتے تو ہو سکتا ہے اکتاہٹ پیدا ہو جاتی. اس لیے انہوں نے کثرت مباحث کی وجہ سے ان سب کو الگ الگ رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے جو بیان کیا مطول میں اس کی تلخیص کر کے یہاں حاشیہ میں جو لکھے ہیں اس کا ایک